السلام علیکم. آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہو. پاکستان زرعی ملک ہے سب کہتے ہیں، لیکن زراعت ترقی نہیں کر رہی، کسان خوشحال نہیں ہے. اور خوشحالی جب آتی ہے جب ہم ایکسپورٹ کریں گے. اور پاکستان میں کون کون سی فصلیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، کون کون سے پھل ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں، کون کون سی سبزیاں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، اور پاکستان میں وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کو دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی لائحہ عمل موجود نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں انفرادی طور پر کرتے ہیں، مخصوص لوگ کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن من حیث القوم ہمیں اب اس نہج پر آنا پڑے گا، اس مقام پر کھڑا ہونا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ زراعت کی ترقی، کسان کی خوشحالی اور ملکی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں صرف ایک شعبہ ترقی کر سکتا ہے، وہ ہے زراعت، پھل پھول اور سبزیاں. یہ سب کچھ ہم پاکستان سے پوری دنیا کو دے سکتے ہیں. آئیے ذرا اس پر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کہاں تک ممکن ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے سادہ سا، کون سا ملک کون سی چیز بنا رہا ہے. پاکستان کن ممالک کو کیا ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ مثلا خلیجی ممالک، یو اے ای، سعودی عرب، عمان، قطر، یہ پاکستان کے سب سے بڑے خریدار ہیں. یہاں پر ہم چاول، باسمتی چاول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آم، چوسا، سندری، کنو، حلال گوشت، سبزیوں میں پیاز اور آلو. چاول، آم اور سبزیوں کی بہت زیادہ مانگ ہے. اب نمبر 2 پر آتا ہے یورپ، یو کے، جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ. یہاں معیار اور کوالٹی سب سے اہم ہے، یعنی کہ وہاں پر ان لوگوں نے ایک معیار اور کوالٹی بنیادی چیز ہے. اب یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ باسمتی چاول بھی ہیں، آرگینک سبزیاں ہیں، آم، کنو، مسالہ جات، حلال گوشت. اب یورپی یونین میں جی ایس پی کی وجہ سے پاکستانی مصنوعات کو ڈیوٹی فری رسائی بھی حاصل ہے. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ چین آتا ہے، پاکستان کا ابھرتا ہوا بڑا مارکیٹ کا سمبل. یہاں پر چاول، آم، سمندری خوراک، تل اور جانوروں کی خوراک وغیرہ، یہ یہاں پر سب کچھ جا سکتا ہے. چین کے ساتھ تجارتی معاہدوں سے زرعی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا بھی ہے اور مزید ہو بھی سکتا ہے. اب چوتھے نمبر پر وسطی ایشیا، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان قریب اور سستی مارکیٹ ہے. یہاں پر ہم آلو، پیاز، گندم کی اضافی پیداوار اور پھل وغیرہ کر سکتے ہیں. ان ممالک میں خوراک کی کمی ہوتی ہے، اس لیے پاکستان بہت بڑا سپلائر بن سکتا ہے. اب نمبر 5 میں جنوب مشرقی ایشیا. اب ان میں ملائیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ وہ بڑی آبادی ہیں جہاں خوراک کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور پاکستان یہاں سے چاول، پیاز، آلو، چینی وغیرہ ان ممالک کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. پاکستان پہلے بھی ان ممالک کو سبزیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اب نمبر 6 پر ہے امریکہ اور کینیڈا. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے امریکہ. جی ہاں، مہنگی مگر فائدہ مند مارکیٹ ہے. جی ہاں، ایکسپورٹ آئٹم میں چاول، باسمتی چاول ہے وہ، آم، حلال گوشت، مسالہ جات اور ویلیو ایڈڈ فوڈ، ریڈی ٹو ایٹ. پاکستان کی سب سے مضبوط زرعی ایکسپورٹ چیزیں پاکستان میں ان چیزوں میں ٹاپ پیدا کرنے والے ممالک میں شامل بھی ہے. چاول، آم، کنو، کھجور، گندم، کپاس. زرعی ایکسپورٹ میں چاول، پھل، سبزیاں، گوشت اور سی فوڈ شامل ہیں. مستقبل میں سب سے زیادہ فائدہ کہاں ہے؟ سوچنا یہ ہے، اور سوال بھی بنتا ہے اگر پاکستان فوکس کرے تو یہ چیزیں بھیج کر بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. اب ویلیو ایڈڈ فوڈز میں مطلب پیکڈ فوڈز، آرگینک فارمنگ ہے، ڈیری پروڈکٹس ہیں، حلال گوشت انڈسٹری ہے، فروزن سبزیاں ہیں اور پھل. اس وقت پاکستان زیادہ تر خام زرعی مصنوعات بیچتا ہے، ویلیو ایڈیشن کم ہے. اب یہاں پر یہ سوال تو بنتا ہے اور یہ سوچنا بھی بنتا ہے کہ
کہ پاکستان دنیا کو یہ دے سکتا ہے؟ چاول، سبزیاں، گوشت، مسالے، اور یہ ممالک خلیج، چین، یورپ اور ایشیا، یہ سارے ممالک پاکستان کے خریدار ہیں، بہت بڑی منیاں ہیں۔ اب سوال یہاں پر میرے کسان بھائیوں یہ بنتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں یہ محض خیالی نہیں ہیں، یہ خیالی پلاؤ بھی نہیں ہے، پریکٹیکلی ممکن ہے۔ کیوں کہ جب تقسیم ہند سے قبل یہ پنجاب اناج کرتا اور پوری دنیا کو سپلائی کرتا تھا۔ آج موسم بھی وہی ہے، پہاڑ بھی وہی ہیں، میدان بھی وہی ہیں، پانی بھی وہی ہے، محنتی لوگ بھی موجود ہیں، لیکن کہیں تو کمی ہے۔ جی ہاں، اب آپ میرے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، کومنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ کمی کہاں پر ہے، کیوں پاکستان یہ دنیا کو خوراک فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو یہ بنایا اس لیے کہ انسانوں کو خوراک فراہم کی جائے۔ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ ہم آپ کے سوال کا جواب کے منتظر رہیں گے کہ بتائیے کہ اگر پاکستان کی جب یہ ذمہ داری ہے، اس خطے کی یہ ذمہ داری ہے پوری دنیا کو خوراک فراہم کرنے کی، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہاں پر کمی ہے؟ کون راستے میں رکاوٹ ہے؟ اس کا حل بھی آپ نے بتانا ہے، صرف جواب یہ نشاندہی نہیں کرنی، آپ نے حل بھی بتانا ہے، اور یہ سب باتیں اپنی کمنٹس میں بتانا ہے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق میں چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔